اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم بندے تو ملیں گے مگر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ یہ تھے اس جامعہ کے طالب علم حافظ محمد ارم عامر، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر اس پروگرام کے افتتاح کے لیے اپنے استاد محترم حضرت مفتی جمیل الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مدارس کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو فرمائیں۔ حضرت سے میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو معطر و منور فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمان صاحب۔ وہ اپنے گھر لے جاتے اور جا کر ان کو کھانا کھلاتے اور یہ واپس آ کر اپنے مدرسے میں ٹھہر جاتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا۔ اس عجم میں آیا تو اس وقت عرب کے باہر بخارا، سمرقند، ماوراء النہر کے علاقوں میں حضور نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سرکاری بیت المال سے مدارس قائم کیے اور ان کا سارا انتظام سرکاری خرچے پر ہوتا تھا اور وہاں نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اور یہی پھیلتے ہوئے جب یہ حکومت اور اسلامی سلطنت پھیلی اور مسلمانوں کا جو اقتدار ہے وہ باہر تک پھیلا، 3 بر اعظموں تک چلا گیا، اس وقت مسلمانوں نے جہاں جہاں فتح کیا، جس علاقے میں گئے جا کر اپنے مدارس قائم کیے اور ان مدارس میں ایسے طلباء، ایسے لوگ تیار ہوئے جن کو آج ہم بڑے ناموں سے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ عرب کے نہیں تھے، یہ عربی نہیں تھے، یہ عجمی تھے، یہ بخارا کے رہنے والے تھے، اسی لیے بخاری کہا جاتا ہے ان کو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے اور بخارا کے رہنے کی وجہ سے ان کو بخاری کہا جاتا ہے۔ کیسے بڑے عالم ہوئے،
کتنا بڑا اللہ نے اعزاز دیا. یہ انہی مدارس سے پڑھ کر انہوں نے اتنے بڑا اعزاز حاصل کیا. اور پھر جب تک مسلمانوں کا خلافت رہی اور علاقے مسلمانوں کے پاس رہے اور حکومت مسلمانوں کے پاس رہی تو مسلمان ان مدارس کو جب ضرورت ہوتی گئی تمام فنون انہی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. جامعات قائم کیے, بڑے بڑے جامعات, ان میں سے ایک جامعہ ازہر ابھی تک موجود ہے, جامعۃ الازہر. بڑے بڑے جامعات قائم کیے گئے اور ان کا سارا خرچ سرکاری اس پر چلتا تھا اور وہاں کے جتنے اساتذہ ان کا سارا انتظام سرکار کے ذمہ ہوا کرتا تھا. بلکہ ان کو بڑے بڑے اعزازات دیے جاتے تھے. ان کے اندر جو اس وقت میں علم کے اندر جو کمال حاصل کرنے والے لوگ تھے ان کو سرکاری طور پر حکومتیں, اسلامی حکومتیں ایوارڈز دیا کرتی تھی. اسی لیے تو لوگ اتنا بڑھ کر, جیسے آج کے دور میں اسکول کالج سے پڑھنے والے اور ان علوم میں ان فنون میں امتیازات حاصل کرنے والوں کو ڈگریاں دی جاتی ہیں, اعزازات دیے جاتے ہیں, ان کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں, گولڈ میڈلز دیے جاتے ہیں. جی یہ فلاں پی ایچ ڈی کیا ہے, اس کو گولڈ میڈل مل رہا ہے. یہ فلاں ہے جی ڈاکٹر بن گئے ہیں, جی ان کو اعزاز مل رہا ہے, انجینئر بن گئے. پہلے جب اسلامی سلطنت ہوا کرتی تھی مدارس کے پڑھے ہوئے علماء کو یہ اعزازات ملا کرتے تھے. یہ ایوارڈ ان کے لیے بھی ہوتے تھے, ان کو باقاعدہ ایوارڈ دیے جاتے تھے. لیکن بدقسمتی سے جب ہماری ہی کمزوریوں سے, مسلمانوں کی کمیوں سے جب حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی, سلطنت ہمارے ہاتھ سے گئی, خلافت ہمارے ہاتھ سے گئی, اس کے بعد پھر ہر چیز پر زوال آیا تو ان مدارس پر بھی زوال آیا اور ان کی سرپرستی جو حکومتیں کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اس وقت کے علماء نے پھر محسوس کیا کہ اگر ہم اپنی اگلی نسلوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی اگلی نسلوں تک دین پہنچانا چاہتے ہیں, قرآن پہنچانا چاہتے ہیں, تو ہمیں پھر اپنے سر پر, اپنے خرچوں پر یہ مدارس قائم کرنے ہوں گے. اور پھر سب سے مشکل کام, کسی سے پیسہ مانگنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, بہت مشکل کام. یہ تو پوچھیں آپ ان لوگوں سے جو ان مدارس کو چلا رہے ہیں اور ان کا انتظام کرتے ہیں, کس طرح سے اپنی میں مارنی پڑتی ہے. اور پھر لوگوں سے کہہ کر یہ پیسہ اکٹھا کر کے انہوں نے طلباء کو, اور از اول تا آج مدارس کے اندر ہمیشہ مفت تعلیم دی گئی. آج بھی مدارس اس دور میں جب گھر چلانے مشکل ہیں, چولہا اپنے گھر کا چلانا مشکل ہے, اپنے گھر کے بل ادا کرنے مشکل ہوئے ہوئے ہیں, یہ مدارس والے نہ صرف یہ کہ بچوں کو تعلیم مفت دیتے ہیں بلکہ بہت سے مدارس ایسے ہیں جو ان کی رہائش, ان کا کھانا, ان کی میڈیکل, ان کا سارا, ان کی ادویات, ان کی بیمار کرسی, بلکہ یہاں تک کہ لباس وغیرہ تک کی ضروریات اپنے طلباء کی پوری کریں. سب سے بڑی NGO اگر ہے آج کے دور کی تو یہ مدارس ہیں, جن کو کسی ملک کی, کسی بھی سلطنت حکومت کی کوئی سرپرستی حاصل نہیں ہے. یہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں, ضروریات پوری کرتے ہیں, جیسے کیسے کر کے یہ اپنا نظام زندگی مسلمانوں کے لیے. کیا مدرسے میں پڑھانے والا ایک استاد یا مدرسے کو چلانے والا ایک محتمم یا پرنسپل وہ اس کی قابلیت نہیں رکھتا کہ معاشرے میں نکلے اور لاکھوں تنخواہ لے لے؟ کیا اس کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ مزدوری پر جائے اور اچھی مزدوری کر کے اپنا گھر اچھا چلا لے؟ وہ ہماری ضرورتوں کی وجہ سے, ہماری ضروریات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو جیسے کیسے کر کے ہمارے بچوں کو وہ مفت تعلیم دے رہے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انگریز نے بر صغیر کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے پورا اپنا زور لگا دیا ان مدارس کو ختم کرنے پر. ان کو پتا تھا کہ اگر اسلام کو مٹانا ہے تو یہ اسلام کی نرسریاں ختم کرنی ہوں گی. یہ مدارس اسلام کی نرسری ہے, یہاں اسلام کے جو ہے وہ اسلام کو پنپنے کا موقع ملتا ہے. انہوں نے زور لگایا اور ہمارے علماء نے بھی ان کے مقابلے میں مدارس قائم کر کے اس امت کو اس تعلیم سے محروم نہیں ہونے دیا. اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ان کا زور چل جاتا اور علماء کمزور ہو جاتے
تو کیا ہونا تھا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ جب اندلس اور شام وغیرہ کے سفر سے واپس آئے تو آ کر بڑے درد دل سے کہا کہ ارے ان مدارس کو ایسے ہی رہنے دو، غریبوں کے بچوں کو اس میں پڑھنے دو، ان کو تعلیم دینے دو، ان کو ختم نہ ہونے دینا، ورنہ بر صغیر کا وہ حال ہوگا جو میں غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات دیکھ کر آ رہا ہوں۔ 800 سال تک مسلمانوں کی وہاں حکومت رہی، سلطنت رہی، آج وہاں غرناطہ اور قرطبہ کے صرف نشانات ہیں، الحمراء کے صرف نشانات ہیں، اور وہاں پر اسلام کی تاریخ، اسلام کا کچھ بھی وہاں نظر نہیں آتا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ بر صغیر میں اسلام قائم رہے تو ان مدارس کو ایسے ہی چلنے دیں۔ ایک وقت تھا کہ جب روس نے وسطی ایشیائی ممالک پر قبضہ کر رکھا تھا تو وہاں صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ کلمہ تک پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اسلام کا نام لینا جرم تھا، اور مدارس اور مساجد کو کھنڈرات بنا دیا گیا تھا۔ اس وقت میں وہاں کے علماء نے بھی 70 سال تک یہ ان کے اوپر یہ حالات رہے، ایک نسل ان کی ختم ہو گئی، دوسری نسل بوڑھی ہو گئی، تیسری نسل جوان ہو گئی۔ 70 سال کے بعد جب روس کا وہ حکومت ختم ہوئی اور ان کو آزادی ملی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا جہاں پر اسلام کا نام لینا جرم تھا وہاں پر قرآن کے حافظ بھی موجود تھے اور دین کے عالم بھی موجود تھے۔ ان علماء نے وہاں پر چھپ چھپ کر خفیہ طور پر بچوں کو تعلیم دی، اور الحمدللہ یہ اسی طرح مدارس چل رہے ہیں۔ اور مدارس ہمیں، یہ تو ضرورت ہے مدارس کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ مدارس کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل مسلمان رہیں، ورنہ پورا مغرب، ساری طاقتیں وہ ہمیں نماز سے نہیں روکتے اور وہ ہمیں کسی اور کام سے نہیں روکتے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ختم کرنا ہے تو صرف ایک مدرسوں کو ختم کر دیا جائے، یہ نیٹ ورک ختم ہو جائے گا، ایک نسل گزرے گی، دوسری نسل کو پتہ کچھ نہیں ہوگا۔ چند دن پہلے جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں سالانہ تقریب کے موقع پر ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھتیجے اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے مولانا ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، کہتے ہیں میں دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے وہ دنیا پھرے ہوئے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے کسی بھی وجہ سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، یورپ میں چلے گئے، امریکہ میں چلے گئے، جہاں کر اپنی معیشت کو، اپنے روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں، مائیگریٹ ہو گیا مکمل طور پر، وہاں چلے گئے۔ وہ فرما رہے تھے کہ جنہوں نے 100 سال پہلے، 70 سال پہلے یہ ہجرتیں کی اور وہاں چلے گئے، وہ لوگ وہاں اتنے پریشان ہیں، وہ ایک نسل تو اسلام پر قائم رہی، اگلی نسلوں کو، دوسری تیسری نسل ان کی آ گئی ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، اسلامی اقدار اور روایات کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ تو بر صغیر ہے الحمدللہ، جہاں پر کیسے کیسے کر کے مدارس چل رہے ہیں اور دین کی روایات کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے عرب ممالک جہاں سے دین چلا تھا، جہاں یہ قرآن اترا تھا، جہاں یہ پڑھا گیا، سیکھا گیا اور وہاں سے یہاں پہنچا، وہاں کے علماء بعض اوقات جب پاکستان کا، ہندوستان کا، بر صغیر کا دورہ کرتے ہیں تو بڑے رشک سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بہاریں نہیں ہیں۔ خود ہمارے ساتھ سعودی عرب کے مکہ کے طالب علم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، مکہ سے، جو مسلمانوں کا مرکز ہے مکہ اور مدینہ، وہاں کے مسلمان وہاں اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے وہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں الحمدللہ یہ مدارس ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہیں، ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اگلی نسلوں کو تک دین پہنچانا چاہتے ہیں تو ان مدارس کا ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ ان مدارس کو چلانے، ایک وقت یہ بھی تھا کہ ان مدارس کے بچے بیچارے اپنی ضرورتیں پوری، روٹی
کھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے آگے کھانے کا سامان نہیں ہوتا تھا، وہ خود جا کر گاؤں گاؤں سے کھانا اکٹھا کر کے لاتے اور لا کر اپنی ضرورت پوری کرتے اور تعلیم سیکھتے، اور ان کے اساتذہ بھی ایسے ہی تھے۔ کیسی کیسی مشکلات میں دین پڑھا اور پڑھایا جاتا رہا، اب تو پھر کچھ بہتر ہے الحمدللہ۔ اور یہ ہمارے عوام کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کر کے ان مدارس کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں بڑے طعنے بھی سننے کو ملتے ہیں اہل مدارس کو کہ جی کیا ضرورت ہے چندے اکٹھے کر کر کے یہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دینے کی، چھوڑ دیں، آپ کی کون سی ذمہ داری ہے؟ چندوں پر پل رہے ہیں، صدقات کھا رہے ہیں، خیرات کھاتے ہیں۔ ایک عالم دین، ان کے پاس کوئی حکومتی لوگ آئے اور آ کر ان سے یہی اعتراض کیا، ان سے کہا جی چندے اکٹھے کر کے کیا ضرورت ہے ان مدارس کو چلانے کی؟ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان مدارس کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر اسی وجہ سے اس کو چھوڑنا ہے تو آپ جتنے ملک کے ادارے ہیں سب کو بند کرتے ہیں، عدلیہ کو بند کرتے ہیں، اسمبلی کو بند کرتے ہیں، یہ بلدیہ کو بند کر دیں۔ کیوں جی؟ یہ بھی تو عوام کے ٹیکسوں پر پل رہے ہیں، ہم ذرا منت کر کے چندہ لے لیتے ہیں، وہ ڈنڈے سے لے لیتے ہیں، چلتا تو چندے سے ہی ہے۔ وزیر اعظم کو تنخواہ بھی چندے سے ملتی ہے، چیف جسٹس کو تنخواہ بھی چندے سے ملتی ہے، چیف آف آرمی سٹاف کی تنخواہ بھی چندے سے ہے، اور جتنے اداروں میں آفیسر بیٹھے ہیں سب چندے سے، لیکن وہ چندہ زبردستی لیا جاتا ہے۔ بلوں کے اندر کیا کچھ نہیں ایڈ کر دیا گیا، ہمارے خون نچوڑا جاتا ہے عوام کا، اور اس چندے سے ان اداروں کو چلایا جاتا ہے۔ تو اگر چندہ لینا ہی قباحت ہے تو سارے ادارے بند کرتے ہیں نا، پھر وہ چندوں پر چل رہے ہیں۔ ہم بھی اگر چندے پر چلا رہے ہیں تو کون سا برا کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بدلے میں عوام کو دے بھی تو رہے ہیں۔ آج الحمدللہ 191 بچے آپ کا یہ ادارہ آپ کو دے رہا ہے، ایک سال کے اندر 191 بچے جو تعلیم مکمل کر کے اپنی مختلف شعبہ جات سے یہ آپ کو دے رہا ہے، واپس آپ کو بھی تو اس کا ریٹرن بھی تو مل رہا ہے۔ اگر آپ 100 200 1000 500 مہینے کے بعد مدرسے کو دے رہے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو آپ کو واپس اس کا جو ہے وہ فائدہ بھی تو نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے بچے، یہ اس وقت 31 یا 33 بچے ہیں جو حفظ قرآن کر کے حافظ بن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس مدرسے نے آپ کو دیا ہے۔ یہ آپ کے 200 400 500 1000 سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ یہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ مدارس کی ضرورت ہے، یہی ہمارے ہاں مدارس کی اہمیت ہے۔ اور بس آخر میں یہ کہوں گا کہ ان مدارس کو قائم رکھنا، ان کی یہ ساری رونقیں بہاریں جتنی ہیں، یہ ہمارے ہی دم سے ہیں، یہ ہم نے لے کے چلنا ہے، اس کو ہم نے ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، یہ اہل علاقہ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے کوشش کریں، جیسے ہم باقی اتنے خرچے رکھتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں کتنے بچے، بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے اپنے بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ میں زبردستی نہیں کر رہا، ہم تو فری تعلیم اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سکت نہیں ہے آج کے دور میں تعلیم دینے کی۔ ایسے بھی گھرانے ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں، وہ ان مدارس کے سر پر اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ جہالت کو ختم کرنے میں ان مدارس کا بہت کردار ہے۔ تو جیسے باقی جگہوں پر اسکول میں بچے کو داخل کروا دیتے ہیں تو ہزاروں فیس دیتے ہیں، کالج یونیورسٹیز کی ہزاروں فیس دیتے ہیں، تو اگر ہمارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر مہینے کا 200 سے 500 1000 جتنا دے سکتے ہیں اس مدرسے کو، یا جہاں جہاں آپ کے ہاں مدارس قائم ہیں، یہ علم کے مراکز جہاں جہاں قائم ہیں وہاں پر لازمی ان میں حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری نسلیں بنیں گی اس سے، ورنہ مغرب پورا ہمارے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے۔ بے حیائی، فحاشی کو پھیلانے میں کیا کچھ نہیں انہوں نے لے رکھا۔ ہمارے ہاتھ میں یہ 6 8 انچ کے اندر یہ ہمیں ہر قسم کی فحاشی دے چکے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی وہ ہماری جیب میں ڈال دی ہے انہوں نے۔ انٹرنیٹ کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کر کے انہوں نے ہر چیز ہمیں دے دی ہے ہماری نسل کو بگاڑنے کے لیے، اور ہر بندہ شوق سے لیتا ہے، ہر کسی کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے، ہر ایک کے پاس ہے، اور پھر اس کو ضرورت بنا دیا گیا ہے ہماری۔ اور ضرورت کتنی ہے؟ دن میں 5 7، ہاں کسی کو ہوگی ضرورت، نوجوان جتنے ہیں 5 7 دفعہ فون کر لیتے ہوں گے دن میں،
باقی سارا دن وہ کیا ہوتا ہے اس پر. یہ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو، نسلوں کو بگاڑنے کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ ٹمٹماتے چراغ ہیں جو روشنی پھیلا رہے ہیں. ہر طرف اندھیرا، ظلمتیں پھیل رہی ہیں، اور پوری کوشش ہے، ان کی محنت ہے کہ بالکل مسلمانوں کو اپنی طرح کا کر لیا جائے، مادر پدر آزاد کر لیا جائے، نہ حیا رہے، نہ شرم رہے، نہ کوئی خاندانی نظام ہو ان کا، نہ ان کو کسی کا ادب اور احترام ہو، نہ عزت ہو، نہ اخلاقیات ہو، بالکل فارغ ہو جائیں جیسا کہ ہم ہو چکے ہیں. خود بھی پریشان ہیں. سب سے زیادہ خودکشیوں کی تعداد، خودکشیاں کرنے والوں کی تعداد مغربی ممالک میں ہے. جو ہمیں روشن خیال نظر آتے ہیں، جو ہمیں ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، وہ یہاں پر بھی یہ سب کچھ لانا چاہتے ہیں. کل کو یہ بھی خودکشیاں کریں، لیکن یہ تب ہوگا جب جہالت ہوگی. یہ مدارس اس جہالت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان کے سامنے دیوار بنے ہوئے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ علم دے رہے ہیں، جہالت کا خاتمہ کر رہے ہیں. کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ گناہ کرتے ہوئے، اتنا علم تو ہمارے پاس ہے کہ گناہ کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس نہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. توبہ کی توفیق تو ہو جاتی ہے. اگر یہ علم اتنا بھی مٹ جائے تو ہم گناہ بھی کریں گے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی کیا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کیا ہے. تو یہ مدارس ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے. میں بس اس پر اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مدارس کو قائم رکھے، شاد اور آباد رکھے، اور ہمیں ان کی آبادی میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج ہمارا مدرسہ جو ہے، یہ آپ کے سامنے، یہ اس کی کارکردگی 1 سال کی ہے. اس کو دیکھیں بھی، خوش بھی ہوں، اور دعائیں بھی دیں. اور اللہ تعالیٰ سے اگر تعاون کی کئی صورتیں ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. دعا تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ اللہ ان مدارس والوں کو ہمت دے. ان بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں، ہم سے کچھ نہیں مانگ رہے اور ہمارے بچوں کو سب کچھ دے رہے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرما. اور بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں. میں اتنا وقت نہیں لوں گا، صرف 3 سے 4 منٹ آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے. سماعت فرمانا جی. اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا. جیون کا گزارا ہے ہنرمند بنانا. دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا. جیون کا گزارا ہے ہنرمند بنانا. اخلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھلاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا. میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا. CMB کمشنر انہیں کپتان بنانا. میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا. CMB کمشنر انہیں کپتان بنانا. پہلے مگر جینے کے ارکان سکھاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. BSc کراؤ، انہیں MBA کراؤ. سائنس بھی پڑھاؤ اور چاند پہ جاؤ. BSc کراؤ، انہیں MBA کراؤ. سائنس بھی پڑھاؤ اور چاند پہ جاؤ. مگر ہے
شرط مگر پہلے مسلمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کالج کا ہے ماحول ہمیں پاک ہے کرنا، اب بنت ہوا کو ہے حیادار بھی بننا۔ کالج کا ہے ماحول ہمیں پاک ہے کرنا، اب بنت ہوا کو ہے حیادار بھی بننا۔ پرداب انہیں فاطمہ کا یاد دلاؤ، سبحان اللہ۔ پرداب انہیں فاطمہ کا یاد دلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن، پہلا جو مدرسہ ہے وہ گھر کا ہی ہے آنگن۔ کیوں علم سے خالی کروں، کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن، پہلا جو مدرسہ ہے وہ گھر کا ہی ہے آنگن۔ جنت کی اسی راہ کو آسان بناؤ، جنت کو اسی راہ کو آسان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ عالم بھی بنانا، انہیں مفتی بھی بنانا، عالم بھی بنانا، انہیں مفتی بھی بنانا۔ جنت میں اگر جنت اعلیٰ کو ہے پانا، عالم بھی بنانا، انہیں مفتی بھی بنانا۔ جنت میں اگر جنت اعلیٰ کو ہے پانا، پھر بچوں کو تم حافظ قرآن بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ تم شکر کرو رب کا مدارس جو ہے چلتے، تم شکر کرو رب کا مدارس جو ہے چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے داعی ہے نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے داعی ہے نکلتے۔ گھر گھر یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ آخر شعر۔ اس دیس کا سرمایہ ہے بچے وطن پہ، اس دیس کا سرمایہ ہے بچے وطن کے، ہر سمت مہکتے رہیں گے پھول چمن کے۔ اس دیس کا سرمایہ ہے بچے وطن پہ، ہر سمت مہکتے رہیں گے پھول چمن کے۔ توحید کہیں، توحید کہیں، توحید کہیں، درس انہیں یاد دلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ آپ نے سبھی کے کہہ دے، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو پھر سے ذرا تابع قرآن کر دے۔ یہ تھے حضرت قاری احمد عمر صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں عظمت قرآن پر اشعار پیش فرما رہے تھے۔ میں آپ تمام حضرات کو اپنے ادارہ جامعہ عائشۃ الرسول کی سالانہ تقریب تقسیم اسناد، تقسیم انعامات و دستار بندی میں تشریف لانے پر
तमाम जिम्मेदारान, اساتذہ کرام اور طلباء کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ مدارس دینیہ میں تعلیمی سال کی ابتدا شوال المکرم سے ہوتی ہے اور ماہ رجب کے آخر میں اس تعلیمی سال کا اختتام ہے۔ طلباء و طالبات تعلیم میں مصروف رہتے ہیں اور سالانہ امتحانات دے کر تعلیمی سال مکمل کرتے ہیں۔ انہی وہ طلباء کرام کے اعزاز میں ایسی مجالس منعقد کی جاتی ہیں جو اس سال تعلیمی سال کے اختتام کے ساتھ ہی اپنے ضابطہ کی تعلیم سے سند فراغت بھی حاصل کرتے ہیں۔ انہی طلباء و طالبات کے اعزاز میں ایسی مجالس یہ جامعات منعقد کرتے ہیں جن میں سند فراغت حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات و اعزاز و دستار فضیلت وغیرہ سے بھی نوازا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارہ جامعہ عائشۃ الرسول میں شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ، دراسات دینیہ اور درس نظامی، شعبہ شارٹ کورسز میں زیر تعلیم تقریباً 550 کے قریب ہیں۔ الحمدللہ 191 طلباء و طالبات اپنی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں۔ آپ سب بھی کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اور یہ پروگرام ان کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے جس میں ہم سب لوگ ان خوش نصیب طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں پر آنا، آپ کا یہاں پر بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اس بابرکت اجتماع کا ایک مقصد تو یہی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ ان طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی جائے اور دستار فضیلت سے نوازا جائے، اور دوسرا مقصد کہ وہ تمام دوست اور محبین اور مخلصین جو اس ادارہ کے ساتھ محبت اور تعاون فرماتے ہیں ان کے سامنے جامعہ کی کارکردگی پیش کی جائے کہ آپ کے تعاون سے یہ ادارہ مختلف اوقات میں ادارے کے ساتھ کیے گئے تعاون سے یہ ادارہ اہل اسلام اور خصوصاً اہل علاقہ کی کیا خدمات کر رہا ہے، اور ایک سال میں 191 بچوں اور بچیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے جو معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے اپنا کردار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک شرف قبولیت فرمائے۔ تقریب کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ایسی تقاریب میں جو بیانات ہوں وہ علمی اور اصلاحی موضوعات پر مشتمل ہوں جو ہماری زندگیوں کو بدلنے میں مفید اور معاون ہوں۔ اسی لیے اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ ان کی آمد سے ہمیں اور ہمارے علاقے کو فائدہ ہو، ان کی برکات حاصل ہو، اللہ والوں کی صحبت سے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس میں اول سے آخر تک شریک رہیں تاکہ مکمل فائدہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام کو قبولیت بھی عطا فرمائے، اس کو نافیت بھی عطا فرمائے، اس پروگرام کو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ اور اس پروگرام کو بخیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اب میں بلا تاخیر بہت دور سے تشریف لائے ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام فرید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا غلام فرید صاحب۔
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے حضرات محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام علماء کرام اور معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ ایک دینی تعلیمی ادارہ کے پروگرام میں یہاں جمع ہیں۔ اللہ پاک اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ میں اس کے مفہوم کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ تمہارا ہر بول، تمہارا ہر کام اس وقت ٹھیک ہوگا، ٹھیک کہلائے گا، جبکہ پیغمبر کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہوگا۔ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ کسی کا بچہ وہ ایسے کام میں لگا ہوا ہے جس سے پیسے بہت آتے ہیں۔ اب اس کی روشنی میں نے ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے، توجہ دلانی ہے۔ تہذیب ایسی چیز ہے جو قوموں کا امتیاز ہے اور ان کے عروج و ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تہذیب کسے کہا جاتا ہے؟ سماجی ماہرین نے نچوڑ نکالا ہے کہ 4 چیزوں کا مجموعے کا نام تہذیب ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔ نمبر 1 زبان ہے، نمبر 2 لباس ہے، نمبر 3 وضع قطع ہے اور نمبر 4 رسم و رواج ہے۔ یہ 4 چیزیں کسی قوم کی مخصوص شناخت ہوتی ہیں اور اس کا امتیاز ہوتی ہیں جو دوسری اقوام سے اسے ممتاز کرتی ہیں۔ اب اس تہذیب کے تناظر میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہماری قوم وہ ان 4 چیزوں کو کھو بیٹھی ہے، اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھی ہے۔ نہ ان کی زبان اپنی ہے، نہ ان کا لباس اپنا ہے، نہ ان کی وضع قطع اپنی ہے اور نہ ان کا رسم و رواج اپنا رہا ہے۔ یہ المیہ ہے۔ ہماری قوم وطن کے لحاظ سے اگرچہ ہندوستانی پاکستانی ہے، لیکن مذہب کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے یہ اسلامی قوم ہے، مسلمان قوم ہے۔ اگر ہماری علاقائی تہذیب کو بھی دیکھا جائے تو ہماری علاقائی تہذیب، قومی تہذیب بھی اسلامی تہذیب کے بہت قریب ہے۔ چنانچہ ہماری اردو زبان یہ قرآن کے بہت قریب ہے۔ 30-35% الفاظ اردو زبان میں عربی کے پائے جاتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے وہ الفاظ سمجھنے کے لیے کسی ترجمے کے دیکھنے کی، کوئی تفسیروں کے دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارے لباس کا حال ہے، اسی طرح ہماری قومی وضع قطع کا حال ہے
اور اسی طرح ہمارے رسم و رواج کا حال ہے، وہ اسلامی تہذیب کے بہت قریب ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی تہذیب کھو بیٹھے ہیں، یہ ساری باتیں ہم سے چھن چکی۔ اب یہ تہذیب جو ہے، اس کو سنبھالنے والے، اپنی اسلامی تہذیب کو سہارا دینے والے ادارے، وہ یا مسجد ہے یا مدرسہ ہے، وہ اس تہذیب کی تحفظ کر رہے ہیں، اور اس کی مخالف تہذیب جو ہے، مغربی تہذیب، انگریزی تہذیب، اس کو سہارا دینے والا، اس کی پشت پناہی کرنے والا کون ہے، آپ غور کر کے خود سمجھ سکتے ہیں۔ ایک نظام تعلیم، جس نظام تعلیم کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں، یہ ہمارے اکابرین نے بنایا ہوا ہے، یہ اسلامی تہذیب کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کو سہارا دے رہا ہے، اور ایک نظام تعلیم جو لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ہے، وہ انگریزی تہذیب کی پشت پناہی کرتا ہے، اور وہ اس کا پرچار کر رہا ہے۔ اور مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا نہیں ہے، انسان جو ہے علم سیکھنے میں بھی آزاد ہے، علم سیکھنے کے لیے بھی میدان اس کے سامنے وسیع ہے، اور ہنر سیکھنے سے بھی کوئی نہیں روکتا، لیکن جو مسئلہ ہے وہ تہذیب کا ہے کہ تعلیم کے پشت میں، اس کی آڑ میں مغربی تہذیب اور انگریزی تہذیب کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اصل مقصد جو ہے وہ تہذیب ہے، تعلیم نہیں ہے۔ چنانچہ جو ادارہ انگریزی تہذیب کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، اسے معیاری ہی نہیں سمجھا جاتا، اسے معاشرے میں میلی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ تہذیب ہم نے بڑی خوشی سے قبول کی ہوئی ہے، اور اس کے قبول کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو مال کس طریق سے آتا ہے؟ وہ دنیاوی ترقی کرنے سے آتا ہے۔ اس ترقی کے میدان میں انگریز نے ایک بول بولا کہ اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے تو ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ یہ جو ہمارے جیسے ہو جاؤ، اس کو عربی میں کہا جائے گا کونو مثلنا، اور یہ وہ بول ہے جو حضور علیہ السلام کے اصحاب بولتے تھے، اور دنیا کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ایمان جو ہے انہیں دینے کے لیے فرماتے تھے کہ ہم جیسے ہو جاؤ۔ اب یہ بات ٹھیک ہے کہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے انگریز نے کہا کہ میرے جیسے ہو جاؤ تب ترقی کرو گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری قوم کو ان کا بول سمجھنے میں غلط فہمی لگی ہے، مغالطہ ہوا ہے، ان کے بول کو صحیح سمجھ نہیں پائے۔ اس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے کہنے کا اصل مطلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم جیسے ہو جاؤ۔ اب وہ کیسے ہیں؟ مغرب کے لوگ کیسے ہیں؟ وہ اپنی تہذیب پر ایسے مضبوط ہیں کہ کہیں بھی اس پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ جو 4 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، آپ غور کر لیں، اپنے دیش میں بھی وہ اپنی زبان پر، اپنے لباس پر، اپنی وضع قطع پر، اپنے رسم و رواج پر وہ مضبوط ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور پردیس میں بھی وہ اپنی تہذیب پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اصل تو یہ کام تھا کہ اپنی تہذیب کو ہم مضبوط پکڑیں گے تو ہم ترقی کر سکیں گے، لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ اپنی تہذیب چھوڑ کر ان کی تہذیب اپنائیں گے تو ہم ترقی کر جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ہم مار کھا رہے ہیں۔ اپنی تہذیب چھوڑ کر
مغرب کی تہذیب قبول کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں۔ اصل اس کا رخ یہ تھا۔ چنانچہ کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محاورے میں کہا جاتا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، یہ مغرب والوں سے، انگریزوں سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے میں نے وضاحت کر دی کہ اپنے دیش میں بھی وہ اپنی تہذیب پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پردیش میں بھی اپنی تہذیب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی قوم کو ہم اگر غور کریں، دیکھیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، ڈٹنا تو دور کی بات ہے، ایسا حال ہے کہ گویا اپنے پاؤں اس کے ہے ہی نہیں، اس کو جدھر مرضی لے جاؤ۔ تو یاد رکھیے، اس بات کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دنیا میں بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلامی تہذیب پر، اپنی تہذیب پر مضبوطی سے قائم رہ کر ترقی کر سکتے ہیں۔ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر ترقی کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں، کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اقدار بدل گئے، ترجیحات بدل گئی، سوچ بدل گئی۔ اور ایک شاعر نے کہا، اے شاد دعا کر تو ملت کے جوانوں کو، اے شاد دعا کر تو ملت کے جوانوں کو، انجام تغافل سے آگاہ خدا کر دے، وما علینا الا البلاغ۔ بگڑے سارے کام بنانا اللہ، بگڑے سارے کام بگڑے سارے کام بناؤں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مل کر بلند آواز سے کہنا ہے اللہ مل کر کہیے گا، بگڑے سارے کام بناؤں اللہ، بگڑے سارے کام بنانا، سارے جانے گل بنانا اللہ، سارے جانے گل بنانا، پختانے ہمارے اور یاد کرو، پختانے ہمارے رب نو یاد کرو، کہ سکھ ہوئے ایک جگہ دا اللہ، سکھ ہوئے ایک جگہ دا اللہ، سارے یادیں گل بناتا اللہ، سارے یادیں گل بناتا۔ پڑھنے لگا ہوں، یقیناً بڑے اور چھوٹے سب مسلمان بیٹھے ہیں اور سب کا یہی عقیدہ ہے، شعر مکمل ہو تو شرمانا نہیں ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے کہنا ہے اللہ۔ کیا لکھتے ہیں سنیے گا، کہ پتھر تیری کیڑیاں نو بھی فکر نہیں، پتھر تیری کیڑیاں نو بھی فکر نہیں، تے گھر گھر یارو ذکر پچھانا۔ سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، جب کھانا اسی ذات کا ہے، اللہ پاک کا دیے وہ کھاتے ہیں، تو کہتے ہو کیوں شرما رہے ہیں؟ دوبارہ پڑھوں گا، کسی کے ہاتھ نیچے اور بلند آواز سے کہیے گا، تیری تیری کیڑیاں نو بھی فکر نہیں، پتھر تیری کیڑیاں نو بھی فکر نہیں، گھر گھر یارو کسی کی پچھانا، گھر گھر یارو کسی کے پچھانا اللہ،
جاتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں سنیے گا کہ وسحابی صورت یارو دس دیے وسحابی صورت یارو دس دیے سب تو پہلے نعت سنانا اللہ سب تو پہلے نعت سنانا اللہ سارے یادی گل بنانا سارے یادی گل بنانا بچوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں سب کے لیے خوشخبری ہے میری طرف سے نہیں ہے میزبان کی طرف سے نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ہے اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ہے تو یقیناً آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا اور جب دل خوش ہوگا تو کیا کہیں گے سبحان اللہ سن کر ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ہے جب شعر مکمل ہو تو مل کر کہنا ہے اللہ کیا لکھتے ہیں کہ مینو یاد کر میں تینو یاد کرا مینو یاد کر میں تینو یاد کرا وچ قرآن تے خود فرمانا اللہ وچ قرآن تے خود فرمانا سارے یادی گل بنانا اللہ سارے یادی گل بنانا کیا کریں کہ ماشاءاللہ سب جاگے ہیں اور مل کر پڑھ رہے ہیں اللہ پاک سب کو خوش رکھے سلامت رکھے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اب خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تو نعت شریف کے چند اشعار پیش کروں گا جب سے میں نے یہ کلام کا آغاز کیا تقریباً ختم نبوت کانفرنس سے آغاز کیا تھا تو اس کے بعد ہر محفل میں جہاں جانا ہو اور جس میں کلام سنا ہو تو وہ اسی کلام کی فرمائش کرتے ہیں پہلے آقا کا حسن بیان کرنے لگا ہوں اسی طرح محبت سے نوازیے گا کیا لکھتے ہیں بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے بچوں نے جو مل کر پڑھنا تھا پڑھ لیا آپ کو یہ پتا کہ جب اللہ کی باری آنی سب نے کہہ دینا ہے لیکن یہ اشعار بڑوں کے سمجھنے والے ہیں اور سبحان اللہ کہنے والے ہیں تو بڑوں سے گزارش کروں گا کہ سنیے گا اور سبحان اللہ کہیے گا کہ بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے بتاؤ کس طرح تم کو کیا کیا خوبصورت ہے مجھ کے حسن کی کھائی قسمیں حق تعالیٰ نے مجھ کے حسن کی کھائی قسمیں حق تعالیٰ نے وہ زلفیں خوبصورت ہے وہ چہرہ خوبصورت ہے وہ زلفیں خوبصورت ہے وہ چہرہ خوبصورت ہے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے
शेर मेरे पास नहीं है। शेर सुनिएगा, प्यारे आका का क्या हुस्न और क्या शान है। प्यारे आका को सुनकर हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिएगा कि मदीने खुल्द से लगे तो तुम्हारी हुस्न सूरत से, मदीने खुल्द से लगे तो तुम्हारी हुस्न सूरत से, रसूलुल्लाह के पाँव का तलवा खूबसूरत है, रसूलुल्लाह के पाँव का तलवा खूबसूरत है। बताओ किस तरह हमको ये क्या क्या खूबसूरत है। और मदीने में किस रास्ते का हुस्न बतलाओ, मदीने पाक का हर एक रास्ता खूबसूरत है, मदीने पाक का हर एक रास्ता खूबसूरत है। और वो आका है हमारे और हम सारे गुलाम उनके। वो आका है, वो आका है, बुलंद आवाज से वो आका है। ऐसे ही सबने मिलकर हाथों को उठाकर इकरार करना है, अल्लाह को सबकी गुलामी कबूल फरमाए, सच्चा गुलाम बनाए प्यारे आका का। मैंने कहना है वो आका है, आपने हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से कहना है हमारे। मिलकर कहेंगे इंशाअल्लाह, कहिएगा वो आका है हमारे, वो आका है, वो आका है हमारे और हम सारे गुलाम उनके। शहीदों से अपना ये रिश्ता खूबसूरत है, शहीदों से अपना ये रिश्ता खूबसूरत है, मदीना खूबसूरत है, मक्का खूबसूरत है। और शायर ने मौजू ऐसा चुन लिया, प्यारे आका का हुस्न। जो दुनिया मिल जाए और पूरी जिंदगी लिखते रहे तो प्यारे आका का हुस्न मुकम्मल नहीं कर सकते। अब शायर ने कलाम मुकम्मल करना था तो आखिर में क्या लिखते हैं, सुनिएगा। मदीना खूबसूरत है, मक्का खूबसूरत है, भैया क्या क्या करूं सब है, खुलासा मुख्तसर सुन लो, भैया क्या क्या करूं सब है, खुलासा मुख्तसर सुन लो। मदीने पाक का हर एक जर्रा खूबसूरत है, मदीने शहर का हर एक जर्रा खूबसूरत है। बताओ किस तरह तुमको ये क्या क्या खूबसूरत है। आखिर में दो तीन अशार मैं पेश कर देता हूँ, मिलकर के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए अब बच्चों को शामिल कर लेते हैं मिलकर, बच्चों को बड़ों को सबको कलाम आता है तो दो तीन अशार मैं पेश करूंगा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, ये तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से मोबाइल के नुकसानात भी हैं लेकिन माशाल्लाह के फायदे भी हैं चंद। अगर माँ बाप अगर तवज्जो से देखें कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, अगर ये चीज़ें लगा के देखें तो फायदा होता है। इसी तरह मिलकर शामिल होना है, शामिल होते हैं जरा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों
موجود ہے اور چھوڑنا تیرا روانگی ساری دنیا میں ساتھ نظارہ لگے ساری دنیا میں ساتھ نظارہ لگے ایسا منظر زمانے دیکھا باقی ہے لیکن مجھے ابھی ذہن میں آیا آخر میں کسی بھائی بچے بڑے کا ہاتھ نیچے نہ ہو کیونکہ دشمن دن رات کوشش کر رہے ہیں اس ہمارے دین کے مخالف تو مل کر سب نے نعرہ لگانا ہے ختم نبوت ایسا نہیں کسی بھائی کا ہاتھ نیچے نہ ہو ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے ختم نبوت بلند آواز سے ختم نبوت مل کے نعرہ لگانا ہے جسم میں جب تک جانے لگے تیرا ایمان لگے جس میں جب تک جاننے لگے تیرا ایمان لگے سدا لگے تجھ کو یاد ہم
माशाल्लाह ये थे मारूफ सलाखान मुस्तफ़ा जनाब कारी मोहम्मद हुज़ैफा सिद्दीक़ साहब, जो अपनी मशहूर गुन आवाज़ के ज़रिए हदिया नार आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में पेश फरमा रहे थे और अपनी इस्तिताअत, ताकत और बिसात के मुताबिक शायर ने मेरे आका मदनी करीम की अज़मत बयान करने की कोशिश की, लेकिन उम्मती उम्मती होता है, नबी नबी होता है। मेरे आका की तारीफ हमारे नाज़िफ़ा ने की, एक तारीफ मेरे और आपके बजान जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाते हुए की। फरमाया, बेटा शीश, जब भी खुदा ताला से कुछ मांगना तो मोहम्मद का वास्ता लेकर मांगना। तो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि अब्बा जान, आप तो इंसानियत के वजूद का सबब है, आखिर क्यों कहते हैं कि जब भी मांगना तो मोहम्मद का वास्ता लेकर मांगना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, जब मैं जन्नत में था उस वक्त मैंने एक अजीब मंजर देखा। दरख्त के एक पत्ते पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरे पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरख्त की एक टहनी पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरी पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहाँ पर मैंने अल्लाह का नाम देखा वहीं पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आया। आपसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब पता चला कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम कि क्यों मैं फरमाता हूँ कि बेटा जब भी खुदा ताला से मांगना तो मोहम्मद का वास्ता देकर मांगना। तो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी अब्बा जान। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर खुदा ने मोहम्मद को ना बनाना होता तो इस कायनात को वजूद ही ना बख्शता, क्योंकि कायनात की रौनकें, आसमान की बुलंदी, हवाओं की ठंडक, फूलों की खुशबू, कलियों का तबस्सुम, अंबिया की इमामत, यूसुफ का हुस्न, मूसा का जलाल, ईसा का जमाल, ये सब मेरे नबी के वजूद का सबब है। अगर खुदा मोहम्मद को ना बनाता तो इस कायनात को वजूद न बख्शता। इसलिए शायर आका की मोहब्बत में गोताज़न होकर कहता है, खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती, जहाँ से जहालत न काबूर होती, मोहम्मद की जब रहनुमाई न होती। न जन्नत न दोज़ख खुदा पैदा करता, न जन्नत न दोज़ख खुदा पैदा करता, अगर अहमद की जलवा नुमाई न होती। खुदा जाने शम्सो कमर पूजते हम, खुदा जाने शम्सो कमर पूजते हम, अगर हिदायत मोहम्मद से पाई न होती, अगर हिदायत मोहम्मद से पाई न होती। अब मैं तकरीर के लिए दावा देता हूँ इस जामिया के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद अनस को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद अनस। तशरीफ शहजाद बिन शहजाद अदनान, हाफिज अब्दुल रहमान दिलशाद बिन दिलशाद हुसैन, हाफिज अब्दुल हन्नान बिन मोहम्मद सकलैन, हाफिज मोहम्मद हसनैन सिद्दीक बिन मोहम्मद सिद्दीक, हाफिज अब्दुल सलाम बिन सैफुल्लाह, हाफिज अली अख्तर बिन अख्तर हुसैन, हाफिज अब्दुल बासित अख्तर बिन अख्तर हुसैन, हाफिज मोहम्मद अबू बकर शाहिद बिन शाहिद महमूद, हाफिज अम्मास जफर बिन जफर इकबाल, हाफिज मोहम्मद हसनैन तारिक बिन मोहम्मद तारिक, हाफिज अहमद गुलजार बिन नूर मोहम्मद हुसैन, हाफिज रबीउल्लाह बिन गुलाम दस्तगीर, हाफिज मोहम्मद रेहान बिन मोहम्मद जाहिद, हाफिज मोहम्मद अनस बिन अब्दुल सत्तार, हाफिज रेहान इरशाद बिन मोहम्मद इरशाद, हाफिज अहमद मकसूद बिन मकसूद अहमद। माशाल्लाह ये थे दर्जा गद्दान से तालीम मुकम्मल करने वाले हुफ़ाज़ इकराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दीन के साथ, दुनिया के साथ कुरान अपनी जिंदगियों के अंदर लाने वाला बनाए। समीउल्लाह इधर नु आ भाई साडा बच्चा अच्छा जेड़ा पढ़ के आया माशाल्लाह सामने आप क्या हाल है। माशाल्लाह ये खुशी के लम्हात हैं। मैं और आप
یہ سب دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بھی دیندار پیدا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے. شعبہ ناظرہ سے تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ اکرام محمد حماس. جامعہ عائشۃ الرسول، تعارف، خدمات، اہداف. 1993 میں جناب چودھری عبدالستار طاہر صاحب نور اللہ مرقدہ نے علاقہ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر جامعہ عائشۃ الرسول کے نام سے مدرسہ ہادہ کی بنیاد رکھی. شعبہ حفظ، یہ شعبہ جامعہ کے بنیادی شعبہ جات میں سے ہے. اس شعبہ میں طلباء و طالبات عموماً عرصہ 3 سال میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور وفاق المدارس کے تحت امتحان پاس کر کے صدد فراغت حاصل کرتے ہیں. اس شعبہ میں حفظ کے ساتھ ساتھ تجوید، بنیادی اسلامی تعلیم، عقائد، عبادات، اخلاقیات، احادیث، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسنون دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں. اس شعبہ میں طلباء و طالبات کے تعلیمی ریکارڈ کی خاطر باقاعدہ تعلیمی رپورٹ جاری کی جاتی ہے، جس میں ہر پارہ کی تاریخ ابتدا و اختتام کے ساتھ ساتھ حاضری اور جائزہ کی رپورٹ بھی درج کی جاتی ہے تاکہ معیار تعلیم بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ وقت کو قیمتی بنایا جا سکے. مدارس نے ہمارے دین و ایمان کو بچایا ہے. شعبہ ناظرہ، جامعہ کا دوسرا اور اہم شعبہ ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، جو ہر مسلمان فرد کی بنیادی ضرورت ہے. اس شعبہ میں بچوں اور بچیوں کو صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آخری پارہ اور منتخب صورتیں حفظ کروا دی جاتی ہے. وضو و غسل کے احکام، نماز کا مسنون طریقہ، بنیادی مسائل، احادیث اور مسنون دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں. روزمرہ زندگی میں سیرت طیبہ سے رہنمائی کے لیے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی کے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں. ہمارے اس شعبہ میں صبح، دوپہر، شام تینوں اوقات میں تعلیم دی جاتی ہے. بڑی عمر کے حضرات و خواتین کے لیے بھی الگ کلاس اور الگ استاد کا انتظام موجود ہے. یہ حضرات اپنے اوقات کے مطابق فجر کا عشاء کسی بھی وقت تشریف لا سکتے ہیں. عالمہ کورس پلس BS، اس شعبہ میں میٹرک پاس طالبات کے لیے دینی و دنیاوی تعلیم ایک ہی چھت تلے فراہم کی جاتی ہے. اس میں 6 سالہ عالمہ کورس کے ساتھ ساتھ BS آنرز بھی کروایا جاتا ہے. اس شعبہ میں زیر تعلیم طالبات کو مستقبل کی کامیاب عورت اور بہترین ماں بننے کے لیے ہوم مینجمنٹ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں، جس میں نیوٹریشن، کوکنگ، کمپیوٹر، سلائی، کڑھائی، ہوم اکنامکس اور بچوں کی نگہداشت جیسے قیمتی کورسز شامل ہیں. نیز ان بچیوں کو گھرانے اور سسرال میں رہنے کے طور طریقے سکھائے جاتے ہیں تاکہ 6 سالہ تعلیم کے بعد یہ طالبات ایک اچھے خاندان اور ایک اچھے معاشرے کی بنیاد میں مثبت کردار بخوبی ادا کر سکے. مدارس نے نبھایا ہے.
ادب کیا چیز ہے ہم کو مدارس نے سکھایا ہے 2 سالہ ترجمہ و تفسیر اسکولوں کالج کے طلبہ و طالبات کاروباری حضرات اور گھریلو خواتین کے لیے پارٹ ٹائم دینی تعلیم کے لیے اس شعبہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کورس میں مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، تمام شعبہ زندگی کے متعلق احادیث و مسائل، عربی گرامر، صرف و نحو اور سیرت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس شعبے کا یہ اعزاز بھی رہا ہے کہ اس ادارے کے 2 طلباء نے پورے پاکستان میں نمایاں پوزیشنز بھی حاصل کی ہیں۔ گلستان کو خزاں ہونے سے ہم نے ہی بچایا ہے۔ شعبہ شارٹ کورسز عوام الناس کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ادارے جامعہ عائشۃ الرسول نے سال 2011 میں شعبہ شارٹ کورسز کا آغاز کیا، جس میں ایسے حضرات و خواتین بشمول نوجوان طلبہ و طالبات جو مستقلاً وقت نہیں دے سکتے اور حصول علم کا شوق و جذبہ رکھتے ہیں، ان کے شوق کی تسکین کے لیے مختصر دورانیہ کے مختلف کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں اب تک ویکنڈ کورس لگانے ہیں چراغ 40 روزہ قرآن و سنت کورس، مدارس نے جلایا ہے، جلایا ہے مدارس نے جہاں سے علم میراث کورس، مٹایا ہے، احکام میت اور اس جیسے کئی اور کورسز کروائے جا چکے ہیں۔ انسان کو